خوشبو رمضان، خوشبو رمضان۔ بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو رمضان اور افطار ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی۔ وقفے کے بعد ہمیں علامہ صاحب نے جوائن کیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان اور انعامات الہی، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے پاس تشریف فرما ہے اس وقت علامہ محمد وسیم شوکت سیفی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ کا خیر مقدم ہے ٹرانسمیشن میں۔ شکریہ۔ ہم ان سے انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے، اور سب سے پہلا سوال آج کے موضوع کی جانب میں علامہ صاحب کی جانب رکھوں گا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے رمضان اور انعامات الہی، علامہ صاحب ایکسپلین فرمائیں گے کہ کیا کیا انعامات الہی؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ بڑا خوبصورت سوال ہے یاسر بھائی آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان جو مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، جی یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس حوالہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ مبارک کو جو شخص پائے اور اللہ کی بارگاہ سے توبہ نہ کروا سکے اور اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہ کر سکے تو وہ آدمی بدبخت ہے۔ ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں یہ برستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرضوں جتنا عطا فرماتا ہے، اور فرضوں کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 فرضوں جتنا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت میں کثیر تعداد لوگ جو جہنم جن کو آرڈر کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ اور یہ ہر رات جو ہے، یعنی پہلی افطاری پہ جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی ہے، اگلی افطاری پہ اس سے دگنے لوگوں کی ہونی ہے، اور جتنی پورے رمضان میں بخشش ہوتی ہے اتنی چاند رات میں بخشش ہوتی سبحان ہے، اللہ، جس مطلب کو یہ ہم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جی بالکل، جس کو ہم بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں، شاپنگ سینٹروں کی نظر کر دیتے ہیں، اس رات اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں، تاکہ لیلۃ القدر بھی اس میں شامل ہے، پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے اتنی فقط اللہ تعالیٰ چاند رات کو لوگوں کی بخشش مطلب علامہ فرماتا صاحب ہے۔ اب پورے رمضان ہم روزے رکھتے ہیں، اور جیسی چاند رات آتی ہے وہ ساری عبادات اور وہ ہم اب ذمہ داریاں ترک کر کے اور ہم بازار کو نکل جاتے ہیں۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس رات بھی عبادت کرنی چاہیے، بالکل اس رات مطلب وہ عبادت اچھا کرنی موقع ہے۔ بالکل اس رات عبادت کرنی چاہیے، اور وہ رات جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن آ گیا تو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، تو صدیق اکبر کے چہرے پر پریشانی ہے اور دکھ ہے اور رنج ہے اور آنسو بہا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کہا آپ کو خوشی نہیں ہے؟ فرمایا خوشی اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ جس کا رمضان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان یکسوئی کے ساتھ گزرا اس کا پورا سال یکسوئی کے ساتھ گزرے گا، اور جس کا رمضان جو ہے وہ منتشر ہو گیا، یعنی وہ اپنے معاملات رہا، اپنے کاروبار میں رہا، اپنی جائیداد اور اپنے معاملات کو دیکھتا رہا کہ یہ تو سیزن کا دن ہے۔ جیسے آپ دیکھا فروٹ بھی مہنگا ہو گیا، اور وہ جو جانوں کو شاید ڈالنے والا ہو فروٹ کھانے کے لیے مل رہا ہے، قدرے مہنگا مل رہا ہے، اور وہ کھجور دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ تھی کہ مسلمان لیے آسانی پیدا کرے، ہر کسی اپنا بھائی سمجھ کر۔ ہماری جو مذہبی جو تہوار ہوتے ہیں ان پر ہماری قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن اس کے برعکس جو غیر مسلم وہ اپنی پروڈکٹس قیمتیں کم کر دیں۔ یہاں مجھے حضرت حفیظ طائب کا ناظرین کرام میں ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کام ہم نے کھا صرف ازگار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر کو منہ کھائیں گے کیسے جے، ہم سا کر دکار دی جانبی۔ دیکھیں اما صاحب نے کس جانب اشارہ کیا ہے کہ رمضان میں ہم چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، دگنی تگنی دیتے ہیں، اور غریب آدمی کے پہنچ سے وہ ایک سادہ چیزیں سبزی اور فروٹ جیسی ایک عام چیز بھی وہ بھی اس کی پہنچ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب دیکھنا کہ ماہ رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، اس کے دسترخوان وسعت عطا کرتا ہے۔ تو اب جو لوگ اس معاملے کو ٹائٹ کرتے ہیں، یعنی جو قیمت بڑھا دیتے ہیں، مطلب ہم توکل نہیں کرتے خدا پر، توکل نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ عام آدمی کے ذہن میں یہ پھر بات آتی ہے سرکار نے تو یہ فرمایا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو معاذاللہ اگر اس کا علم جو ہے یا اس کا تقوی جو ہے یا اس پر اللہ کی ذات پر اس کا یقین اگر کام نہیں ہے، تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ شاید سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پاک ہے وہ مناسب نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو سرکار نے فرمایا وہ حق، وہ سچ ہے، روز روشن کی طرح ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا مافیا ہے، آپ نے بالکل سی بات کہی کہ باہر کے ممالک میں
اب کسی کو آپ دیکھ لینا جو یورپ سے آیا ہوگا وہ کہے گا جی یورپ میں حضرت فاروق کے قوانین پہ عمل ہوتا ہے. بھئی آپ بھی کریں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ترقی تو کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر فاروق ترقی پذیر کے بھی مراحل میں سمجھتا ہوں بالکل, کہ حضرت عمر فاروق تو ہمارے ہیں. ہمیں چاہیے کیا ہوتا ہے, بس آخرات میں عرض کروں گا کہ ادھر اگر کوئی بندہ روڈ پہ جا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا, وہ اپنے کھانے کا پر جو ہے وہ زمین نہیں پھینکے گا, وہی پہ آگے مثال بھی آئے گا. لیکن وہی بندہ 40 لاکھ کی 50 لاکھ کی گاڑی میں جا رہا ہے, وہ کھانا کھائے گا, یہ چیز کھائے گا, گاڑی کا شیشہ نہیں کرے گا, اس کو باہر پھینکے گا. اگر تم وہاں پہ اپنے رول فالو کرتے تو پاکستان جو ہے تو ہمارا اپنا ہے, اس کو اگر ہم نے صاف کرا, میرا اگر گھر 5 مرلے کا ہے تو اس سامنے والی گلی میری ہے. اگر میں نے اپنے گھر کو صاف کیا اتنی گلی کو صاف کروں تو رفتہ رفتہ پورا معاشرہ صاف ہو سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں سب سے جو منفی معاملہ ہے وہ یہ کہ ہم تنقید سب سے اعلیٰ کرتے ہیں, تنقید خالص کرتے ہیں لیکن اصلاح نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. صاحب کیا وہ ہے, ان لوگوں نے ہماری تعلیمات اپنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فان جو سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے, معاشرے کی اس میں امن اور آری اور سکون کے لیے جو آپ کے فنین ہیں, ہم کے نام لیوا ہیں, کلمہ گو ہیں, ہم ان کو فالو نہیں کرتے اور وہ لوگ کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے دنیا گول ہے نا, انہوں نے گول چک پہ رکھا ہوا ہے. قرآن کی تعلیم اور قرآن مطالعہ وہ کر رہے ہیں. صحیح بات نہیں اس لیے نا کہ درس قرآن کو اگر ہم نے بلایا ہوتا, یہ زمانہ زمانے دکھایا ہوتا, اور وہ زمان میں معزز تھے مسلمہ ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن. ہم نے آج قرآن پڑھنے والے کو مولوی کہہ دیا, ہم قرآن پڑھنے والے کو قاری کہہ دی, ہم نے قرآن پڑھنے والے کو حافظ کہہ دیا. وہ لوگ قرآن کریم, اور اگر ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو فقط کل, ساتہ, چیلم یا تراوی میں پڑھ جاتا ہے. جبکہ وہ قرآن پڑھتے ہیں. سرکار مولا کائنات قول فرماتے کہ جب میں چاہتا ہوں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. ہم قرآن کیا پڑھتے ہیں؟ جب ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں ان کی تعلیم کو ترجیح دے, ہم سنت کے مقابلے میں فیشن کو ترجیح دے, ہم قرآن کے مقابلے آکسفورڈ یونیورسٹی کے سلیبس کو ترجیح دیتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تحقیق قرآن میں کرتے ہیں. ہمیں اپنے کاموں لگا دیا کیونکہ دنیا گول ہے اور چک میں ڈالا ہوا ہے. ہمارا وہ حال ہے جیسے کولو کے ایک بیل ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں پہ باندھی ہوتی ہے. لیکن قصور تو ہمارا اپنا ہے. ہم اپنی حضور کی سیرت کو کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ آج بندہ حضور کی سیرت پڑھتا ہے, ہم اسے مولوی دیتے ہیں. کتھا کا میز بھیا اس کے ساتھ بالکل ایسے, اور جو معاشرے کا ڈیڈ آدمی وہ ہم سمجھتے ہیں. صحیح. حالانکہ سرکار نے فرمایا تھا علماء وراثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس لیے شاعر نے کہا نا میں خاک نشیں ہوں میری جاگیر مسلح, شاہوں کو غلامی میرے مسک میں نہیں ہے. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, علامہ صاحب بات کرتے ہیں قرآن پاک میں کہ غیر مسلم جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں, ہماری ہی تعلیمات, ہماری ہی کتابوں سے وہ چیزیں اخذ کر کے اپنے لاگو کرتے ہیں, کو فالو کرتے ہیں اور وہ کی جانب جا رہے ہیں. لیکن وہ چیزیں نازل ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا کہ ڈائریکٹ مسلمان سے اللہ تعالیٰ نے, مومنین سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے ہیں. تو ہم نے پیغام کو نہ پڑھا, ہم نے بھلا دیا, اور علامہ سے شعر بھی اس پہ علامہ بال کا نوٹ کیا. لیکن دیکھیے ایک سنیے, ہم پچھلی سیشن میں علامہ صاحب میرے ساتھ تشریف فرما تھے, ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ ہم نے قرآن پاک کو صرف اور صرف اس نیت سے پڑھنا شروع کر دیا ہے کہ اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغام کیا دیا ہے, اس میں ہماری بھلائی کتنی ہے, ہماری فلاح کتنی ہے, ہماری اصلاح کتنی ہے, ہمارے لیے امن کتنا ہے, ہمارے لیے اس میں پھیلاؤ کتنا ہے, نعمتیں اور وسعتیں کتنی ہیں. یہ تو تنگ نظری سے نکال دیتا ہے آدمی کو, تنگ دستی سے بھی نکال دیتا ہے. ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر ہم قرآن پاک کو اس نیت سے بھی پڑھنا شروع کر دیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام ہم پر نازل کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے لیے, تو ہم اگر ان کو لاگو کریں, ان کو فالو کریں, ان کے پیچھے چلیں, اس کو اپنے تن پر ہم تن بدن کا اوڑھنا بچھوڑنا بنائیں, تو ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں, کتنی فلاح کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہر عبادت, ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز, آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.